بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی مسفرہ کہانیاں چل رہی تھیں بڑی مزے کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی، اور اس میں ایک حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا. صحیح ہے. حدیث پڑھا رہے تھے. ہاں اچھا، تو آج بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ادب. پہلے میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، پھر میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ادب، پھر میں اب آپ کو بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ادب. وہی جو ایک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تھے نا، وہ جو حدیث پڑھا رہے تھے، بچھو نے ان کو کاٹا تھا تو بہت تو ان کے اندر حضور مدینہ منورہ میں یہ رہتے تھے. اور مدینہ منورہ کس کا شہر ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اچھا، تو وہ جو شہر نا مدینہ منورہ ایسی گھر جیسے بنا ہوا تھا. مدینہ منورہ تو بہت شہر ہوتا ہے جس میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں. جیسے کراچی ایک شہر ہے، ہاں یہ والا، تو اس میں بہت ساری گلیاں ہیں، محلے ہیں، بازار ہیں. ایسے مدینہ منورہ تھا بڑا سا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بازار بھی تھے. بازار بھی تھے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، لیکن جب ان کو پیشاب پخانے کی حاجت ہوتی، پوٹی آتی، تو وہ مدینہ منورہ کے اندر نہیں کرتے. جو مدینہ منورہ شہر تھا نا، تو چلتے چلتے تھوڑا وہاں سے باہر نکل جاتے، پھر باہر کوئی جگہ ہوتی نا وہاں پہ کرتے. کیوں کرتے ایسا؟ تاکہ حضور کے شہر کے اندر میں نہیں کروں. اتنا ان کے دل میں ادب تھا. بلکہ بعض مرتبہ وہ جیسے گلی ہوتی ہے نا، ہم لوگ تو گلی میں چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ بیچ میں چلتے ہیں. تو وہ جب گلی میں چلتے تھے نا تو دیوار کنارے چلتے تھے. کسی نے کہا یہ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ تو مثال کے طور پہ گلی ہے پوری، آپ دیکھو یہاں سے جیسے ہم مسجد جاتے ہیں، ہم مسجد جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تو بیچ میں چل کے جاتے ہیں نا، بالکل دیوار سے کسی مکان کے ساتھ لگ کے تو نہیں چلتے نا ہم، ہے نا. تو وہ بالکل مدینے میں بالکل جب چلتے تھے گلیوں میں تو بالکل دیوار سے لگ کر برابر میں چلتے تھے. کسی نے کہا آپ یہ کیسے چلتے ہیں؟ سب لوگ تو بیچ میں چلتے ہیں. تو کہنے لگے ہو سکتا ہے بیچ میں ہمارے نبی چلے ہوں، یہاں سے گزرے ہوں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان کے اوپر میں چڑھ جاؤں. میں ایسا نہیں کر سکتا. ادب تھا ان. سمجھ گئی؟ تو بابا پہلے وہ چلیں گے نا. پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں چلتے ہوں گے نا اسی گلیوں میں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. تو امام مالک کہنے لگے ہو سکتا ہے جہاں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے لگ کے تو نہیں چلتے ہوں گے نا، ایسے بیچ میں چلتے ہوں گے. تو امام مالک جو ہے نا دیوار سے چلتے تھے تاکہ میرے قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نہ آ جائیں، ان کے قدم کے اوپر نہ آ جائیں. تو بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ آگے نہیں نکلتا تھا، برابر چلتے تھے. جیسے میں آپ کو برابر پیچھے. صحیح ہے. ایسے ہی جو تھے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ مدینہ منورہ میں وہ کیا نہیں کرتے تھے، گھوڑے پہ نہیں سوار ہوتے تھے. حالانکہ بھائی اس زمانے میں تو گھوڑے چلتے تھے نا گلیوں میں، جیسے آج کل اسکوٹریں چلتی ہیں، بائکیں چلتی ہیں. اس زمانے میں گھوڑے، سب لوگ گھوڑے پہ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہوتے تھے. کیوں نہیں ہوتے تھے بتائیے؟ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ اس وجہ سے نہیں ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ایسا نہ ہو کہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہوں اور میں جب گزروں وہاں سے تو میرے گھوڑے کے پیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے ہیں اس جگہ پر آ جائیں. اتنا ادب تھا ان کے دل میں. صحیح ہے. اور دیوار سے چپکا کے چلتے. اچھا، ایک مرتبہ کسی نے نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر رہا تھا، ایسی اس نے کہہ دیا یار یہ مدینے کی مٹی خراب ہے. ہوئی مدینے کی مٹی خراب. ایک آدمی نے کہہ دیا نا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا اس آدمی کو فتویٰ دیا اس کے 30 کوڑے مارے جائیں اور اس کو قید کر دیا جائے. کسی نے پوچھا آپ اتنا سختی؟ کہنے لگے سختی، یہ شخص تو اس لائق تھا کہ اس کی گردن اڑا دی جاتی. یہ ہمارے نبی کے شہر کی مٹی کو گندا کہہ رہے، ہمارے نبی کی شہر کی مٹی کیسے خراب ہو سکتی ہے؟ سمجھ گئے؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا
کہ ہمارے جو بزرگ تھے، اللہ والے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا ادب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب. تو ادب، جو لوگ ادب کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دیتے ہیں، ان کو عزتیں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو برکت عزت دیتے ہیں. سب لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی یہ تو بہت اچھے ہیں، سب کے دل میں اللہ ڈال دیتے ہیں یہ بہت اچھے آدمی ہیں. صحیح ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو نا کسی نے جوتے ہدیے میں دیے، گفٹ کیے ان کو. وہ ہاں، وہ کس رنگ کے تھے؟ ہرے رنگ کے تھے. اس رنگ، ہاں کس رنگ کے تھے؟ ہرے رنگ، گرین کلر کے. جی صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جوتے لے تو لیے لیکن کبھی پہنتے نہیں تھے. کیوں؟ وہ کہنے لگے میں کیسے پہنوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے وہ کس رنگ کا ہے؟ ہرے رنگ کا ہے. گنبد خضرا اس کو کہتے ہیں. میں کیسے پہنوں؟ یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد جس رنگ کا ہو اس کو میں اپنے پیروں میں لاؤں، اس رنگ کو میں نہیں پہن سکتا. سمجھ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا، جب ان کے سامنے ان کا ہمارے نبی کا گنبد نہیں ہے تو پہنیں گے، پھر بھی نہیں پہنیں گے. پھر بھی نہیں پہنیں گے. بس گنبد کی رنگ اور جوتے کا رنگ ایک جیسا ہو گیا نا، تو وہ کہنے لگے اب میں نہیں پہنوں گا، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی. تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو بادب بنا دے. با نصیب جو ادب کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتے ہیں، اس کو عطا کرتے ہیں. آپ نے نیت کری انشاءاللہ. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کا ادب، حدیثوں کا ادب، اذان کا ادب. ادب مطلب صحیح سے رکھ. ہاں، ادب کا کس ادب کا مطلب کیا ہے آپ کو میں نے بتایا تھا. میں نے کہا تھا نا قرآن کا ادب کیا ہے؟ قرآن کی طرف پیر نہیں کرنا، بغیر وضو کے قرآن کو چھونا نہیں ہے. صحیح ہے. قرآن کو ایسے لٹکا کے پکڑنا نہیں ہے، سینے سے لگا کے پکڑنا ہے. اور قرآن جب پڑھنا ہو تو اس کو پیار کر کے چوم کر اور اس کو آرام سے کھولنا ہے. صحیح ہے. اور قرآن یہ اس کو کہتے ہیں ادب. بابا جب میرا وضو ہوتا ہے تو پکڑتی ہوں. کوئی مجھے بولتے تمہارا وضو ہے، میں بولتی ہوں ہاں ہے. اگر ہو تو وہ بولتی ہیں اگر وہ بولے گا وہ لڑکا لڑکی جو بھی پکڑو تو میں فوراً پکڑ لیتی ہوں. تو آپ نے آج سے طے کر لیا کہ حدیثوں کا ادب کریں گے انشاءاللہ. جی. اذان کا ادب کیا ہے بتائیے؟ چلے میں اب کچھ سوال کرتا ہوں آپ سے. اذان کا ادب کیا ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ غور سے سننا ہے، ان کا جواب دینا ہے، نماز پڑھنی ہے. ہوئے زبردست. اذان کے وقت باتیں کرنا اذان کا ادب ہے؟ نہیں. پھر کیا ہے یہ؟ بے ادب، بے ادبی. اچھا. اذان کے وقت شور کرنا؟ نہیں. اذان کے وقت کسی کام میں مشغول ہو جانا؟ نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ قرآن کے ادب بتائیے، کچھ قرآن کے ادب بتائیے قرآن کریم کے. قرآن کریم کی طرف پیر نہیں رکھنا چاہیے، اوپر پیر نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم سے اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے. نیچے بیٹھے ہوئے کوئی قرآن نیچے رکھا ہوا ہے، دوسرا آدمی کرسی پہ بیٹھ گیا جا کے، جیسے یہ کرسی رکھی ہوئی ہے اور امی یہاں پہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور میں اوپر جا کے بیٹھ گئی اور امی نے منع کرا تو فوراً نیچے آ کے بیٹھنا چاہیے. اچھا. اور اچھا حدیث کی کتابوں کا کچھ ادب بتائیے. جیسے کہ حدیث کے لیے حدیث رکھی ہوئی ہے تپائی پہ اور ہم نے اوپر پیٹ کر لیا، یہ گناہ ہے. اور حدیث پڑھی جا رہی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ باتوں میں لگے ہوئے، ہم پڑھ نہیں رہے. یا حدیث پڑھی جا رہی ہے اس میں بار بار الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، تو یہ کیا ہے؟ بے ادبی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں. اچھا آج سے نا اپنی دعاؤں میں ایک اضافہ کر لیں، روز اللہ سے مانگا کریں اے اللہ مجھے با ادب بنا دے، اے اللہ مجھے با ادب بنا دے. صحیح ہے. کیا کہیں گی دعا میں؟ اے اللہ مجھے با ادب بنا دے. صحیح ہے. معلمہ کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، مسجد کا ادب، حضور کے شہر
مسجد کا ادب یہ ہے جیسے مسجد میں جائیں گے ہم تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے مسجد میں داخل ہوں گے, سیدھا پیر مسجد میں پہلے داخل ہوں گے, اور جب جا رہے اور جوتے مسجد میں پھینکیں گے نہیں, آرام سے جوتے جو ہے جھاڑ کر باہر جھاڑ کر آرام سے رکھ دیں گے. مسجد میں بھاگنا نہیں ہے, دوڑنا نہیں ہے, صحیح ہے. مسجد میں اونچی, میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی نا, اونچی باتوں نہیں کرنا ہے. حضرت عمر رضی اللہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی اونچی اونچی باتیں کر رہا تھا. حضرت عمر نے کنکر اٹھا کے ایک آدمی اس کو بلایا اپنے پاس, پھر کہا وہ جو 2 آدمی بیٹھے ذرا ان کو بلا کے لاؤ. سنائی تھی نا آپ کو, آیا یاد؟ تو دیکھو مسجد میں بات اونچی اونچی باتیں کرنا یہ بے ادبی ہے. کیونکہ انہیں اس لیے پھینکا تھا کیونکہ اگر وہ مسجد میں تو آواز چیخنا نہیں چاہیے, اس لیے انہیں کنکڑی پھینکا تھا. کنکڑی ہوتے کیا؟ پتھر, چھوٹا سا پتھر, وہی جیسے باہر پڑے. تو اچھی اچھی کہانی سنائی میں نے آپ کو. کتنے حقوق بتا دیے میں نے آپ کو. پہلا حق کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. دوسرا حق کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا. اور تیسرا ادب کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ادب. 3 باتیں میں نے آپ کو بتا دی. صحیح. اب کل سے پھر ایک نیا حق شروع کریں گے, ٹھیک ہے؟ بابا مجھے یاد نہیں آتی نا کیا دعا دوں نئی والی. اے اللہ مجھے با ادب بنا دے. کہانی کے بعد جب ختم ہو رہی ہے. اچھا, وہ والی تو کوئی بھی آپ مجھے دعا دیا کریں, نئی دعا دیا کریں مجھے. مثلا آپ یہ کہہ سکتی ہیں, بابا آپ مجھے بہت اچھا علم دے رہے ہیں, بہت اچھی باتیں مجھے سکھا رہے ہیں, مجھے زندگی میں اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ مجھے یہ کہہ سکتی ہیں اللہ. تھوڑی سی چھوٹی بتا دیں پھر میں یاد کر لوں گی, پھر آگے بتا دے گا. اچھا صحیح ہے, چھوٹی سی یہ بتا دوں. بابا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. بابا اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. آپ کی زندگی میں برکت دے. آپ کی زندگی میں برکت دے. بس یہ دعا ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.